نجات ملتی ہے ان کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ اللہ اللہ۔ آپ اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ دعائی اندر کیسے جاتی ہے اور یہ رستہ کیا۔ بیٹ شاہ والے کہتے ہیں نماز روزہ کم سٹھو او رستہ کوئی دوجو۔ بابا فرید رحمت اللہ نے بھی کہا تھا کہ جس رستے پہ میں چلا اگر تم اس رستے پہ چلو تو جنتی جنتی ہو۔ وہ اس رستے کا کہا تھا، دل والے کے رستے کا، تو لوگ دروازے سے نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ دل کا رستہ، اور جو بھی دل کا رستے پہ جائے جنتی جنتی ہے نا۔ اللہ دیکھیں نا، خانہ کعبہ ہے، افضل ہے نا یہاں سے۔ اگر وہاں جا کر بھی آدمی جنتی نہیں ہو سکتا، شک ہے نا بھائی، اگر جنتی ہو جاتا تو مڑ کے آپ فراڈی کیوں ہوتا ہے حاجی؟ یہ حاجی جاتا مڑ کے اس سے کل سے زیادہ فراڈی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا حج قبول کو نہیں ہوا ہے نا۔ حج قبول ہو تو جنتی ہے نا۔ اگر وہاں جا کے بھی گارنٹی نہیں ہے تو پھر یہاں کیا گارنٹی ہے؟ انہوں نے جو کہا تھا اس دل کے رستے کا کہا تھا، اگر دل کے رستہ تمہارا کھل گیا تو گارنٹی ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک اللہ تعالیٰ کی منظوری نہ ہو، تو منظوری ہوئی تو گارنٹی ہو گیا۔ اس کا جو طریقہ ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں سے مطلب نہیں، کسی بھی فرقے سے ہے، جو بندی ہے وہابی ہے کوئی بھی ہے، جب اللہ اس کے اندر آ جائے گا تو اللہ والا ہو جائے گا۔ وہ جب کافروں کے اندر اللہ ہے تو وہ بھی اللہ والے ہو گئے۔ یہ آخر زبان تو اس کی کلمہ پڑتی ہے نا۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھ، آپ تھوڑے دن لکھو گے، فجر کی نماز کے بعد اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو لکھیں، باوضو بڑے پیار سے لکھیں، ہو سکتا ہے اس وقت وہ دیکھ رہا ہو۔ کیا بات ہے بھائی وہ دنیا کو دیکھتا ہے نا کہ اب تو جب تو لکھ رہے ہو پیار سے وہ بھی دیکھ رہے ہو۔ اگر فرصت ہے تو دن میں کئی بار لکھیں، 3 دفعہ 4 دفعہ، جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں، یہ 66 ایک عمل بن جاتا ہے۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے، یہ مسمرزم واقعی مسمرزم اسی سے نکلا ہوا۔ مسمرزم والے کیا کرتے ہیں، وہ سورج کی یا شمع کی روشنی کو آنکھوں میں لے آتے ہیں، اسے پھر شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ کریک ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو 1,80,000 جالے ہیں وہ سورج کی روشنی ان کو نہیں توڑ سکتی نا۔ اس میں اللہ جب آنکھوں میں آئے گا تو اللہ میں یہ تاثیر ہے نا کہ وہ ان جالوں کو توڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا۔ جب دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک، وہ اس کی تسبیح ہے، اس کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ یا اللہ لکھا گیا۔ یہ پولیس کی مہر لگی ہے، ضرورت پوچھنے کی ضرورت ہے، پولیس والا ہے نا، اللہ لکھا گیا، اللہ والا۔ پھر کیا ہوگا، وہ جو دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں وہ نور بنائیں گے، وہ کالا سا تھا، اور پھر تم تجربہ کرو، تھوڑے عرصے بعد پھر جو کالا سا وہ سفید ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر نور کا سلسلہ جاری ہو گیا، تب وہ سفید ہوا نا۔ پھر ایک دن وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، جب سورج کی طرف چمک اٹھے تو بے خوف ہو جا، بڑی شان و شوقوں سے قبر میں چلا جا، اور منکر نکیر آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، پہلے سوال یہ ہوگا، خاموش رہو، ان کو ستا، ڈر نہیں اسے، اب تو اللہ والا تو ان کو ستا۔ اور پھر پوچھیں گے اور تیرا رب کون ہے، خاموش، اور پھر پوچھیں گے گنگا بتا تیرا رب کون ہے، اور
کفن ٹانا دکھا دینا یہ چمک رہے اللہ. ان کی جرت نہیں ہے کہ تم سے دوسرے سوال پوچھیں. وہ کہیں گے بندہ خدا آرام سے سو جا, السلام علیکم ہم تو جا رہے ہیں, تو جان تیرا رب جانے. کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو اس میں ذات ہے اس زمانے میں یہ غوث پاک کے پاس ہے. یہ کہ غوث پاک کا مریض ہے کہ غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا. پھر فرمایا میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے, جس کا دل اللہ اللہ کرے میں اس کو ذاکر مانتا ہوں. اگر بہاولدین نقش بند رحمت اللہ جن کو غوث پاک سے فیض ہے, غوث پاک کے مرید ہیں, ان کے مریدوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے تب ان کو نقش بندی بولتے ہیں نا. تو کیا غوث پاک کے مریدوں پہ نقش نہیں ہو؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ انہوں نے حال دیکھا ہے. جب غوث پاک قبر میں گئے نا انہوں نے اپنا حلیہ چھپا لیا. غوث پاک تو آئے منکر نکیر بتا تیرا رب کون ہے؟ غوث پاک سے پوچھا. انہوں نے کیا کیا ایک ہاتھ سے ایک کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو دوسرے سے پکڑ لیا. اس کا جواب میں بعد میں دوں گا, پہلے تم میرے سوال کا جواب دو. ان کو غصہ آیا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے, ہاتھ کھینچا ہاتھ ہلا ہی نہیں سکے. وہ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی طاقت انسان میں یہ طاقت تو نہیں ہوتی ہے. ان کے آپ بتاؤ آپ کا کیا سوال ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا یہ دنیا میں فتنہ برپا کرے گا؟ تم کو پتہ نہیں تھا ایسے آدمی بھی اس میں آئیں گے؟ وہ سہم گئے, وہ سہم گئے, کہنے لگے ہم دو تھوڑی تھے, سب نے مل کے کہا تھا. ایسا کرو ہم کو چھوڑو تو ہم ان سے پوچھ کے آتے ہیں. ہاں سب سے پوچھ کے آتے ہیں نا. ان کا نہیں تو تم واپس نہیں آؤ گے. ایسا کرتے ہیں پھر ایک کو چھوڑ دو, وہ پوچھ کے آتا ہے. ان کا ٹھیک ہے, منکر کو چھوڑ دیا, نکیر کو پکڑ رکھا. جا کے فرشتوں سے پوچھا اس کا جواب کیا دیں؟ ان کا اس کا تو جواب کوئی نہیں ہے. اگر جواب نہیں ہے تو بندہ چھوڑے گا نہیں اس کو, وہ ہمارا بندہ پھنس گیا. انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ تو ہی بتا ہم بندہ کس نے چھوڑے. اللہ نے کہا اب یہی ہے کہ اس سے کوئی معاہدہ کر لو, کچھ اس کی مانگ لو, کچھ منوا لو. پھر غوث پاک نے کہا کہ میرے مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. تو پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ غوث پاک نے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا کہ ان کو مریدی نے پکڑ لے. رات کو سونے لگے, انگلی کو قلم کیا تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی مہینے میں آ جائے. اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں, کرامن قاتلین سے پوچھتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا, صبح پتہ نہیں اس کی جان آئی یا نہیں. وہ کہتے ہیں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا, دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے. اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا, اللہ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا, آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا. تو کہتے ہیں خاموش, آہستہ بات کرو, شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہے اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں. کیونکہ جو سوتے وقت نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے نا. وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے, خواب میں بھی اللہ کرتے. ہم چکوال میں کانٹین کرتے ہیں تو کچھ کنڈکٹر ہیں وہ کانٹین میں آ کے سو جاتے ہیں.
وہ خراٹے لے رہے ہوتے تو آوازیں آ رہی ہوتی لاہور پنڈی لاہور پنڈی اٹھ کے دیکھتے کہ خراٹے لے رہے ہیں لاہور پنڈی کی آواز کیسے آ رہی ہے کیونکہ وہ لاہور ہوتے تھے خیال پنڈی کی طرف پنڈی ہوتے تھے خیال لاہور کی طرف جب تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا نا تو خیال میں بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا سارا دن پانی میں پڑے ہوئے پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو دل کا وضو کیسے ہوگا جب وہ اللہ کا نور اس دل کو دھوئے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے تو ذکر خفی کرتے ہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں ذکر خفی عبادت ہے کوئی منزل نہیں ہے جب دل کی دھڑکنیں پکار اٹھتی ہیں اللہ اللہ یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے سننا ہوگا نا شریعت طریقت حقیقت شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے اور طریقت کا تعلق اس دل سے ہے اور جب اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا تو وہ حقیقت ہے نا حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو وہ معرفت ہے نا اللہ لاڑکانہ میں مجھے کچھ مفتی صاحب ملے وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کہتے ہیں کہ طریقت حقیقت محفوظ سب کچھ شریعت میں ہے تو ہم لوگوں کو شریعت میں لگاتے ہیں تو ان کو الٹا دوسرے سبق بتاتا ہے کہتے ہیں یہ خاص کی باتیں ہیں عام کی کرنے کی نہیں ہے بات بھی صحیح ہے لیکن ہم نے تجربہ کیا نا کہ وہ جو خاص ہے وہ بھی عام ہو گئے نا اب عاموں میں ہم کو خاص ملتی ہے نا اللہ اگر وہ خاص کی تلاش میں ہو تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے ہم ناروے میں گئے تو سمندر میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے اگر کوئی دنیا کو ڈھونڈنے والا وہاں پہنچ جائے تو وہاں ساکن ہو جائے گا نا آگے کیا کروں دنیا جو نہیں ہے جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہی ہے تو کوئی اللہ کا طالب ہو تو وہیں جا کے ساکن ہو گیا نا اللہ اگر اس کو بتاؤ کہ طریقت بھی ہے طریقت بھی ہے معرفت بھی ہے پھر رستے میں چل پڑے گا نا طالب ہے تو چلے گا نا طالب ہوتے ہیں نا تو پھر جب وہ چل پڑے گا ٹھیک ہے اس کو طریقت نہ ملی حقیقت نہ ملی چل ہی پڑا تو جو بھی اللہ کے راہ میں مارا جائے وہ شہید ہو گیا نا بھائی اس کی تلاش میں نکلا نا جہاں بھی مر گیا شہیدوں میں تو گیا نا اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے بہت سے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں جلالی ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ اتارنا چاہا انہوں نے انکار کر دیا انسان کے دل نے اس کو قبول کیا یہ شخص جلالی ہے آگ جلالی ہے ہر آدمی سے ڈرتا ہے اس کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں ہر گھر میں جلتی ہے قانون قدرت کوئی چیز گرمی کے بغیر نہیں پکتی فصل بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی جب جلنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تمہارے گھر میں ہنڈی وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی جب مسالہ جلنے کو ہوتا ہے تو پانی کا چھنٹے مارتی ہیں نا تو یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا نا جب اللہ سے جلنے کو ہوتا ہے تو دروش ہی پڑتے ہیں نا وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے نا یہاں تہجد پڑھتے رہو شیطان ایک کوڑے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے کیوں تیرا دل تو میرے ہاتھ میں جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا اور تمہیں شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا اس شیطان نے دل موڑ دیا نا جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا نا پانچ عزیز بستانی رحمت اللہ جوانی کے ایام میں جنگل میں چلے گئے جب گرد وظائف کرتے نماز وغیرہ پڑھتے دور دیکھتا رہتا جب وہ اللہ کے ضربے لگاتے اللہ کو اندر بسانے کی کوشش کرتے تو وہ ان کو قریب آ کے ستاتا
ایک دن کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے یہ اللہ اندر جانے نہیں دیتا ہے، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، آج اس کو ماروں گا۔ اور وہ بھی بڑا چلاک تھا، وہ آستہ آستہ بھاگتا رہا تاکہ ان کو خوب بگاؤں، یہ جتنا تیز دوڑے وہ تھوڑا اور آگے ہو جائے۔ تو ادھر سے آواز آئی ہے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا ہے، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے۔ تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے۔ اور جب باجید بستانی رحمت اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے، اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ حضرت انسان اس اسم ذات سے ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، بس یہ ایمان کے لیے اللہ والے ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینے پہ حضور پاک کا روزہ مبارک آ جاتا ہے، وہ خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کھانا کعبہ آ جاتا ہے۔ جب مجدد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا کھانا کعبہ آیا تو دیکھا باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، انسان کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آواز ہے گھبراؤ نہیں، تمہیں سجدہ نہیں کر رہے، وہ جو تمہارے اندر کھانا کعبہ بس کہی اس کو سجدہ کر۔ جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ کھانا کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ اس وقت مولانا رومی نے کہا ایسے دل کے لیے جس کے کھانا کعبہ کہ ایک دل ہزار کعبوں سے بہتر ہے۔ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی انوار کی گزر گئی۔ اب وہ تو خانہ کعبہ آ گیا نا، سلطان صاحب سے لوگوں نے پوچھا آپ حج کو کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمانے لگے کعبہ تو ادھر ہی آتا کعبہ تو ادھر ہی آتا ہے۔ تو تھوڑا سی اس میں علماء حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور پاک کعبے کو کیوں گئے تھے پھر؟ تو بھائی حضور پاک تو خانے کا کعبے کا کعبہ تھے، اگر وہ رابعہ بصری کے پاس آ سکتا تو حضور پاک کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر حضور پاک خانے کعبے کو نہ جاتے تو کوئی بھی نہ جاتا۔ اللہ کہ خود تو گئے نہیں، ہم کو کہیں گے؟ جب ہمارے جیسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، ان کو کہاں پر حکم مانتے ہیں؟ حضور پاک اگر کعبے کو گئے تو تمہارے لیے گئے، ورنہ وہ کہتے ہیں رابعہ بصری جیسے لوگ کعبے وال او جاندے جیڑے ہوندے کامدے چوچی۔ وہ شاہ منصور کے وہ چولی پہ چڑھ گئے، وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کعبے اندر کعبہ ہونا، نوری کعبہ ہونا، وہ تیرے پاس ہے بھئی، وہ تو چوچو کے کام ہے نا، تو کعبہ کا اپنے پاس بلا۔ تب پھر فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ کعبہ سے منع کرتا ہے، اس بات کے اوپر فتویٰ لگا تھا نا۔ تب پھر اب تو یہ ہو گئے جن میں خانہ کعبہ ہو گیا، تو پھر ایک وہ ہو گیا جس میں اللہ کا نقشہ آ گیا، جس میں اللہ کا نقشہ آ گیا، پھر اس کے لیے اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے پکڑتا ہے۔ پھر اس وقت سخی سلطان بو رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو اللہ بھی کہہ جاؤ تو بے جا کو نہیں ہے، اگر اس کو اللہ بھی اس کو کہہ جائے پھر بے جا کو نہیں ہے۔ اب شیطان کے پاس ہندو فوج ہے جنات کی، بما اسلحہ، حکم دیتا ہے جا اس کو برباد کر، تباہ کر، پتہ نہیں یہ کس منزل تک پہنچ جائے۔ تمہارے پاس ایک جن نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے، وہ شیطانی فوج تمہارے پر ٹوٹ پڑے گی تمہیں روکنے کے لیے،
جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑے گی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑے گی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز۔ اس کے لیے ہم نہ آپ کو بیعت کرتے ہیں نہ ہی آپ سے کوئی نذرانہ طلب کرتے ہیں، ایک فیض ہے، ایک فیض ہے۔ انگلی کو جب تصور کرو کہ میں دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تمہارے مرشد کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں مرشد کو پکارو، اس وقت تم اللہ کے لیے اجازت لے رہے ہو، اس سے بڑا مشکل کام کون سا آئے گا؟ دیکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر تو تمہارا مرشد کامل ہے تو پہنچے گا نا، اس کو پہنچنا چاہیے نا۔ اگر مرشد نہیں ہے تو جس دربار سے تم کو رغبت ہے اس دربار والے کے نقشہ لے لو کہ وہ دربار والا میری انگلی پکڑے ہوئے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر دربار والے سے رغبت نہیں ہے تو حضور پاک کے روزے کو لے لو کہ حضور پاک کے روزے سے مجھے فیض ہو رہا ہے۔ اگر روزے کا بھی نہیں دھیان آتا ہے تو خانہ کعبہ کو ہی لے لو کہ مجھے وہاں سے براہ راست فیض آ رہا ہے۔ اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آ جائے وہی تمہارا مرشد ہے۔ شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کو پانا کہیں سے بھی حاصل ہو جائے۔ ہاں یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کسی بھی گاڑی پہ آپ سوار ہو جائیں، یہ نقش بندیوں کی بھی گاڑی ہے، چشتیوں کی بھی ہے، قادریوں کی بھی ہے، سرودیوں کی بھی ہے، جس کا دیکھیں انجن سٹارٹ ہوئے اس میں جا کے بیٹھے۔ اگر ایک پہ بیٹھے اور نہیں چلتی ہے دوسرے پہ بیٹھ جاؤ نا، جرم نہیں ہے۔ جس کا انجن سٹارٹ ہے اس پہ بیٹھ جاؤ نا، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر چلتی گاڑی ہے اس میں بیٹھ رہی ہو، وہ چل رہی ہے، تو پھر اگر تم اترنا چاہتے ہو تو پھر زخمی ہوگا نا، پھر نہ تم ادھر کے نہ ادھر کے۔ اگر تمہارے اندر یہ قلب کا فیض جاری ہے تو پھر تم کو مبارکی ہے، پھر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قلب کا فیض جاری نہیں ہے پھر کہیں سے بھی بیعت ہو، پھر ہم جانے اور وہ جانے، پھر کہیں سے بھی بیعت ہو یا نہیں ہو، ہم تمہارا اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک تم روشن ضمیر نہیں۔ اس کے لیے اگر دل سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا، اگر اللہ اللہ شروع نہ ہوئی تو جو 2 4 5 6 دن پریکٹس کری اس کا ثواب تو مل جائے گا۔ اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہوں، کرم نہیں تو اور کیا؟ ایک بابا جی سے پوچھا کیا حال ہے کہ بڑا کرم، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ فرض کرو نہیں حس کرو کون، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد اسی کو کیا جاتا ہے جیسے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں جمتا ہے اس کا کوئی کرم نہیں۔ ہو سکتا ہے دولت دے کے اس نے تم کو اپنے آپ سے ہٹا دیا، پھر جب اللہ نے شروع ہو گئی تو پھر کار بنگلہ دیا تو وہ کرم ہے نا، پھر افسری دی تو پھر وہ کرم ہے نا۔ اپنے آپ کو آزمانے کا راز، اپنے مرشد کو آزمانے کا راز اللہ کو میرے پہ کتنا مہربان ہے، بس یہی قسمتی ہے۔ گجرانوالہ میں ایک انگریز نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا، شرابیں بھی چھوڑوں گا،
جو کہوگے نماز بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، لیکن ایک بات مجھے تمہارے علماء سمجھا نہیں سکتے۔ اچھا کہ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں گارنٹی ہم نہیں دیتے 200 میں جا کے بیسٹ میں جاؤ، سب کچھ کر تو سب کچھ کہتے سب کچھ کرنے کے باوجود گارنٹی دیتے، کہتے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گارنٹی نہیں۔ وہ کہنے لگا تو پھر مطلب ہے یہ مذہب کمزور ہے نا جس کی گارنٹی نہیں ہے۔ واہ واہ بھائی مذہب تمہارا کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں دیتے ہو، ہم سب کچھ چھوڑ گئے پھر بھی کہتے ہو گارنٹی کو نہیں۔ واہ واہ لیکن اس کو پتہ نہیں کہا مذہب اسلام گارنٹی ہے۔ اس رستے میں 5-7 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو۔ اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع ہو گیا پھر گارنٹی ہے نا۔ اسی رستے کے بابا فرید نے فرمایا تھا کہ گارنٹی ہے جس میں ذرا حدیث میں کہ جس میں ذرا بھی نور ہے، معمولی سی بھی نور ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ اس کی گارنٹی ہے نا۔ تو اس کے لیے تو ذکر لینا چاہیں ذکر لیں، اپنی قسمت آزمائیں۔ مطلب ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو ویسے چسکے کے طور پہ آئے، بہت سے لوگ ہوں گے دیکھنے کے لیے آئے، سننے کے لیے آئے، تو بہت سے اہل دل ہوں گے نا جن کو دل کی طلب ہوگی نا۔ اب جس کو بھی دل کی طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار وہ بھی کرے میں بھی کروں، اس کے لیے ضروری ہے وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں۔ جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اب میں زبان سے اللہ پڑھوں گا، جن کو ذکر دل کا لینا وہ میرے ساتھ اللہ پڑھے، ذکر کی اجازت ہو جائے گی۔ پڑھیں جی اللہ